سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، سورہ حجرات کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں سے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ یعنی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہو اور وہ اس سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو۔ اس آیت کا نزول کئی واقعوں میں ہوا، یعنی کئی واقعات کے موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف میں جب ایک صاحب حاضر ہوتے تو صحابہ انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے، کیونکہ ان کو ایک معذوری تھی، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں، کیونکہ ان کو سننے میں تکلیف تھی۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی، مجلس شریف خوب بھر گئی۔ اس وقت جب وہ آئے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں ہوتا کھڑا رہتا، لیکن وہ آئے تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ دور بیٹھ کر وہ حضور کے فرمان کو سن نہیں سکتے تھے، تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے، جگہ دو جگہ، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی، بیٹھ جاؤ۔ تو انہیں غصہ آ گیا، غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے، اور جب دن خوب روشن ہوا تو انہوں نے اس کا جسم دبا کر کہا کہ کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ انہوں نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی عورت کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا، اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ کسی کو اگر ماں کے ساتھ پکارا جائے تو لوگ اسے عیب سمجھتے تھے، تو انہوں نے ان کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ حضرت ضحاک نے بیان فرمایا کہ یہ آیت بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی، جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں، نہ عالی نسب غیر ذی نسب کی، اور نہ تندرست اپاہج کی، معذور کی، نہ بینا اس کی جس کی آنکھ میں عیب ہو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، سچائی میں، اخلاص میں، تقوی میں بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، یعنی عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ آیت ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے ان کے متعلق کہا یہودی کی لڑکی، کیونکہ حضرت صفیہ کے والدین یہودی تھے
اور یہ خود بھی پہلے یہودی تھیں لیکن ایمان لائیں اور ام المومنین بن گئیں. تو انہیں کسی کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے پیچھے سے ان کا ذکر کیا اور حضرت صفیہ کا نام لینے کے بجائے کہا یہودی کی لڑکی. اس پر انہیں رنج ہوا اور وہ روئیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی زادی ہو، کیونکہ یہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھیں، اور تم نبی کی بیوی ہو کہ ام المومنین ہیں، حضور کی زوجہ ہیں. تم پر وہ عورت کیا فخر کرتی ہیں، اور جس نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا تھا ان سے حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ایسی بات نہ کہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں تانا نہ کرو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. اگر ایک مومن نے دوسرے مومن پر عیب لگایا تو گویا اپنے ہی آپ کو عیب لگایا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو جو انہیں ناگوار معلوم ہوں. یعنی کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو کہ جو نام اسے اچھا نہ لگے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو، اس کو توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلانا، شرم دلانا بھی اس نہی میں داخل اور ممنوع ہے. جب اسے توبہ کر لی تو اب اس گناہ کا ذکر کر کے اسے شرم دلانا یہ منع ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا بھی اسی میں داخل ہے کہ یہ منع ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو. یعنی ایسے القاب سے، لقبوں سے یاد کرنا کہ سامنے والے کو وہ چیز اچھی نہ لگے. لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں، سچی تعریف کی جا سکتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہے، جہنم کی آگ سے آزاد، صدیق اکبر، صحابہ میں سب سے بڑے سچے. حضرت عمر کا لقب فاروق اعظم ہے، سب سے بڑے حق و باطل میں فرق کرنے والے. حضرت عثمان کا لقب ذو النورین، دو نور والے، کہ دو نور ان کے گھر میں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی سے، شہزادی سے آپ نے نکاح کیا. ان کے انتقال کے بعد دوسری شہزادی سے نکاح ہوا. ان کے انتقال کے بعد حضور نے فرمایا اگر میری 40 اور ایک روایت میں ہے کہ 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کا انتقال ہوتا میں دوسرے کا نکاح عثمان سے کرتا، اس کا انتقال ہوتا تیسری کا کرتا، یہاں تک کہ 100 کا نکاح کر دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کا کیسا مقام ہے. اسی طرح حضرت عثمان کا لقب غنی بھی ہے. یہاں پر ذو النورین پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو حضرت عثمان غنی کے لقب ذو النورین کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کی 2 صاحبزادیاں، 2 نور ان کے گھر میں آئے اس لیے 2 نور والے ہو گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے. بڑی عجیب بات ہے کہ حضور کی شہزادیاں نور ہیں اور ان کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نور والے ہو گئے، اور خود رسول اللہ کو یہ نور نہیں مانتے. جس پہاڑ پر قرآن نازل ہوا اور جس پہاڑ پر حضور نے غار حرا میں قیام کیا، وہ حضور کی وجہ سے وہ پہاڑ نور بن گیا. قرآن نور، پہاڑ کا نام جبل نور. پہاڑ کو نور مانتے ہیں لیکن جس آقا کے صدقے میں اس پہاڑ کو نور کا خطاب ملا، جبل نور جسے کہا جاتا ہے، اس آقا کو نور ماننے کے تیار نہیں. حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. حضرت علی کا ابو تراب یہ لقب تھا، اور ابو تراب کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن انہیں دیکھا کہ زمین پر لیٹے ہیں اور مٹیاں اوڑ کر ان کی جسم پہ لگی ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا اے مٹی والے کھڑا ہو جا. حضرت علی کو اتنا مزہ آیا کہ حضور نے اتنے پیار سے فرمایا تو آپ نے اپنا لقب یہ رکھ لیا، اپنی کنیت یہ رکھ لی ابو تراب. حضرت علی کی کنیت ابو الحسن بھی ہے کہ آپ امام حسن کے والد ہیں.
ابو کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے اور والا بھی ہوتا ہے. ابو تراب مٹی والے. حضرت خالد کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار. یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نام کے ساتھ کوئی چیز ایسی فٹ ہو جاتی ہے کہ اگر اس لقب سے اسے یاد کریں تو اسے برا بھی نہیں لگتا. جیسے صحابہ کرام اور بزرگان دین میں سے القاب گزرے ہیں، جیسے عامش، آرج، قدوری. حضرت امام قدوری کے ساتھ امام قدوری کہا جاتا ہے. امام حداد، حداد کے معنی ہے لوہار. قدوری چونکہ آپ ہنڈیا بنایا کرتے تھے اس لیے آپ کو امام قدوری کہتے ہیں. تو چونکہ یہ القاب جو ہیں وہ نام کی طرح مشہور ہو چکے تھے، یہ اس کا استعمال عام تھا اور انہیں برا نہیں لگتا تھا، تو پھر اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. تو اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو کیونکہ ہر گمان صحیح نہیں ہوتا. ان بعد الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے. کوئی مومن ہے، نیک شخص ہے، تو اس کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ منع ہے. اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد برے معنی مراد لینا یہ بھی منع ہے، جبکہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں. اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو یہ بھی گمان بد میں داخل ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ ہے گناہ ہے. دوسرا یہ کہ دل میں آئے زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل خالی کرنا ضرور ہے. گمان کی کئی قسمیں ہیں. ایک واجب ہے، وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے. ایک مستحب، وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان. ایک ممنوع حرام، وہ اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا اور مومن کے ساتھ برا گمان کرنا. ایک جائز، وہ فاسق مولن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے کام اس سے ظہور میں آتے ہوں. شیطان ہمارا دشمن ہے اور شیطان گناہوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے زیادہ گمان کرنے سے ہمیں منع کیا، لیکن شیطان زیادہ گمان کرنے کو ہوشیاری اور سمجھداری اور عقل مندی سے تعبیر کرتا ہے. کسی کے 2 جملے 5 جملے لے کر 2-3 نتیجے قائم کر لینا اور پھر ان میں سے کوئی نتیجہ ہماری سوچ کے مطابق صحیح نکلے تو فخر سے کہنا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. صوفیاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر 3 غلط نتیجے قائم کیے گئے اور اس میں سے تینوں کے تینوں بعد میں ثابت بھی ہو گئے تو جب تک ثابت نہیں ہوئے تھے پہلے یہ گمان کرنے کا گناہ ضرور ہوگا اور بدگمانی کا گناہ لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیں نجات دے. پھر یہ بات عرض کروں گا کہ جو شخص مذہبی کہلاتا ہو، دیندار کہلاتا ہو اور اسے اس کی پرواہ نہ ہو کہ بدگمانی کیا چیز ہے، لوگوں سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، تو بتائیے کہ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں اور ہم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں. اللہ میری اصلاح فرمائے، آپ کی اصلاح فرمائے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے. ہر ایک کے ساتھ عیب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا ہے تو عیب مت تلاش کرو
اس کے حال کی جستجو مت کرو۔ حدیث شریف میں گمان سے بچو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ ہرس، لالچ، حسد، بغض اور بے مروتی نہ کرو۔ اے اللہ کے بندوں، بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے، یعنی اسے ذلیل نہ کرے۔ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور یہاں کے لفظ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے، اسے کمتر سمجھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، عزت بھی، اور اس کا مال بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب معلوم ہو گیا، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، غیبت یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اسے ناگوار گزرے۔ اگر وہ بات سچی ہے تو غیبت ہے، ورنہ بہتان۔ سچی بات اگر مسلمان کی پیٹھ پیچھے کہی جائے اور وہ عیب ہے، وہ برائی ہے، تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں تو وہ برائی جو موجود نہیں اس کے سامنے کہی جائے یا پیٹھ پیچھے کہی جائے، اسے بہتان اور تہمت کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کے منہ پر بات کہنا تو اس کے بھی شرعی تقاضے ہوتے ہیں۔ مقصد ہو پیار محبت کے ساتھ اصلاح کرنا اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر شرعی طور پر اجازت نہ ہو اور اس سے اس کا دل دکھے، دل آزاری ہو، تو یہ بھی گناہ ہے۔ بعض لوگوں کو کہا جائے کہ آپ پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں، یہ غیبت ہے، تو وہ کہتے ہیں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ غیبت حرام ہے اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے اور اس کو حلال سمجھ رہا ہے۔ تو بھائی، غیبت کہتے ہی سچی بات کو ہیں، اس عیب کو کہتے ہیں جو واقعی اس میں پایا جائے۔ اگر آپ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو تہمت بہتان ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگوں کو سمجھایا جائے کہ غیبت نہ کریں تو فوراً کہتے ہیں میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو غیبت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا جو منہ پہ نہ کہی جا سکے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں، اور منہ پہ کہنا کوئی کمال نہیں۔ اگر منہ پر کہنے سے دل آزاری کی کیفیت ہو اور شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں، تو یہ کوئی کمال اور کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات اپنی نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں۔ ہر شخص اپنے نفس کو مخاطب کرے کہ شیطان نے ہمیں سب سے زیادہ جس مصیبت میں مبتلا کیا وہ غیبت ہے۔ کاش ہم اپنی اصلاح کرتے اور آپس کی مجلسوں میں کسی کی برائی کو ذکر نہ کرتے۔ کاش ایسا ہوتا۔ اس سے بھی خطرناک جو وار ہے وہ یہ کہ غیبت کر کے افسوس نہیں ہوتا، ہمیں دکھ نہیں ہوتا، غیبت کو ہم غیبت نہیں سمجھتے، بلکہ آج کل جو مختلف مذہبی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، مذہبی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غیبت کو ایک ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے دین کا بہت فائدہ ہوگا۔ میں تو آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرعی طور پر غیبت کی اجازت ہوتی ہے اور اسے غیبت شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے اور شیطان ہمارے لیے گناہ کو مزین کر دیتا ہے۔
ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ مجھے کاروبار کرنا ہے، آپ بتائیے وہ کیسا بندہ ہے؟ تو ہمیں اتنا کہنا کافی ہے کہ میں آپ سے عرض کروں یہ کاروبار کرنے کے قابل نہیں۔ اب ہم اس کی اگلی پچھلی ساری باتیں بیان کر دیں جس کا کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اتنا کہہ دیں کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا یہ کاروبار کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ ان سے کاروبار نہ کریں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو میری بات پہ بھروسہ ہے تو یہ کافی ہے، اب میں ساری ڈیٹیل اور سارا اس کا بایو ڈیٹا آپ کو بیان کروں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے رشتے کے متعلق پوچھا تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں رشتہ کرنے جیسا نہیں، لیکن ہم آدھے پونے گھنٹے تک نہ جانے کتنی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے۔ آج تک ہم نے جو اچھی باتیں کسی سے کہی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں اپنی سوچ اور فکر پر کہ بعض لوگ ہماری باتیں سن کر نیکی میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں کتنا حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا درس ہے، نور برس رہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو نیکیوں میں تقوی میں بہت آگے کر دے، اور جیسا لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اللہ اس سے اچھا بنا دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے کہا یہ وہ ہیں جو پوری رات عبادت کرتے ہیں سوتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہا مسلمان میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے سونا ترک کر دیا اور پوری رات آپ عبادت کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی نے خط لکھا اور خط میں آپ کو حافظ لکھ دیا۔ آپ نے کہا مسلمان میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں، میں حافظ تو نہیں ہوں۔ تو رمضان کے ایک مہینے میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اور کس طرح حفظ کیا؟ عصر اور مغرب کے درمیان یا مغرب اور عشاء کے درمیان 1 گھنٹے کے اندر ایک بار آپ حفظ کر لیتے۔ اس طرح آپ نے 1 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ دعا کریں جیسا لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں اس سے اچھا ہمیں اللہ بنا دے، اور جو عیب اللہ نے ہمارے چھپائے ہیں اللہ تعالیٰ ان عیبوں کو دور فرمائے اور میدان قیامت کی رسوائی سے بچائے۔ ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا یہ کتنا برا گناہ ہے۔ فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ تو مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کے مثل ہے، کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اس کو بدگوئی سے قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور در حقیقت آبرو عزت گوشت سے زیادہ پیاری ہے۔ شان نزول، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر 2 مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اسے کھلائیں پلائیں، ہر ایک کا کام چلے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے، تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم مطبخ جو باورچی خانے کے خادم تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا. تو ان دونوں رفیقوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے سلمان فارسی کے متعلق کہا کہ یہ بہت سوتا ہے. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں. انہوں نے عرض کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں. فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا. غیبت بالاتفاق کبائر میں سے ہے. اس پر امت کا اتفاق ہے کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے. غیبت کرنے والے کو توبہ لازم ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. یہ بات یاد رکھیں کہ غیبت کی اور ہماری غیبت کرنے کی اطلاع اسے مل گئی تو کفارہ یہ ہے کہ اس سے جا کر معافی بھی مانگے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور غیبت کی اور اسے معلوم نہیں ہوا کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے تو اسے جا کر یہ بتانے کی حاجت نہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے. وہ پوچھے گا کیا کی، تو اس سے اسے بہت دکھ پہنچے گا. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اس طرح کہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور جن لوگوں کی ہم نے غیبت کی ان کی مغفرت فرما. اور ہو سکے تو اس سے جا کر معافی اس انداز میں مانگ لے کہ جیسے کہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، شعبان کی آمد ہے یا شب معراج کی آمد ہے، کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ معاف کر دیں. میں نے آپ کے حقوق میں جو کوتاہی کی مجھے معاف کر دیں. اور اس کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک رسمی انداز ہو گیا کہ ایک میسج بنا کر 1000-2000 آدمیوں میں بھیج دیتے ہیں، اور جس کا دل دکھا ہوا ہے، جو ہم سے ناراض ہے، اس کے پاس یا تو میسج پہنچتا نہیں ہے، اگر میسج پہنچا تو اسے معاف کیا نہیں کیا اسے کوئی غرض نہیں ہے. بعض لوگ ہنستے ہوئے معافی مانگتے ہیں، ہنستے ہوئے کہتے ہیں بھائی کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک مسلمان سے سنجیدگی کے ساتھ معافی مانگیں، اور خاص طور پر جن کے ہم نے حقوق پامال کیے ان سے معافی مانگیں، اور جو حقوق واجب ہیں وہ ادا کریں. کسی کے پیسے لیے ہیں تو وہ پیسے واپس کریں. فاسق مولن کے عیب کا بیان غیبت نہیں، لیکن فاسق مولن کے 2 عیب ہوتے ہیں. ایک وہ عیب ہوتے ہیں جو وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جو چھپ کے کر رہا ہے. تو جو چھپ کے کر رہا ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جو اعلانیہ کر رہا ہے، مثلا سب کے سامنے شراب پیتا ہے، تو کسی نے یہ کہا کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے. لیکن فاسق مولن بھی جو گناہ چھپ کے کرتا ہے وہ بیان کرنے کی اجازت نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ فاجر کے عیب بیان کرو کہ لوگ اس سے بچیں. ہاں، فاسق مولن کا جب ہم عیب بیان کریں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے دھوکے سے اور فراڈ سے بچیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ 3 شخصوں کی حرمت نہیں: ایک صاحب ہوا بد مذہب، دوسرا فاسق مولن، تیسرا ظالم بادشاہ. یعنی ان کے عیوب بیان کرنا غیبت نہیں. جیسے ہمارے یہاں پر وزیر اعظم، صدر، گورنر، وزیر اعلیٰ کی برائیاں کی جاتی ہیں، تو جب یہ ظالم لوگ ہیں تو حضرت حسن فرماتے ہیں ان لوگوں کے عیوب بیان کرنا غیبت نہیں. اسی طرح جو بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بے ادب گستاخ ہیں، اولیاء کے بے ادب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی شان اور دیگر شانوں کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے عیب بیان کرنا، اور نیت یہ ہو کہ تاکہ لوگ ان سے دور رہیں، کیونکہ ان کے قریب ہوں گے تو ان کے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو بد مذہبوں کے عیب بیان کرنا غیبت نہیں، بلکہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے.
کہ مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان سے دور رہیں اور ان کے ایمان محفوظ رہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا۔ نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو، تو نسب میں تفاخر اور تفاضل کی کوئی وجہ نہیں، سب برابر ہو، ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو۔ مثال ہے کہ اگر ایک شخص کے 10 پوتے ہوں تو وہ ایک دوسرے پر کیا فخر کریں گے، کیونکہ سب کے دادا تو ایک ہی ہیں۔ تو اسی طرح ہم سب کے جد اعلیٰ، سب سے بڑے جو دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو ایک ہی ہیں۔ تو جب ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو نسب میں فخر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو اور ایک دوسرے کا نسب جانے، اور کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنی نسبت نہ کرے، نہ یہ کہ نسب پر فخر کرے اور دوسروں کی تحقیر کرے۔ یعنی یہ نسب جو مختلف ہیں، قبائل ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں، فخر کرنے کے لیے اور دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو حضور کی اولاد ہے، جو خاتون جنت کی اولاد ہے، جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہیں، جو سید ہیں، سادات ہیں، ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہم پر واجب ہے، فرض ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی کیونکہ ان کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو سیدوں کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو صحیح العقیدہ ہوں۔ جو سید کہلاتا ہو لیکن کفر کا ارتکاب کرتا ہو، حضور کی گستاخی کرتا ہو، تو اس کا کوئی ادب نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب اس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے، کہ فضیلت اور عزت کا جو مدار ہے وہ پرہیزگاری ہے، نسب نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار مدینہ میں ایک حبشی غلام ملاحظہ فرمایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دفن میں تشریف لائے، اس پر لوگوں نے کچھ کہا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، گوار بولے ہم ایمان لائے، دیہاتی بولے ہم ایمان لائے۔ یہ آیت بنی اسد بن خزیمہ کی ایک جماعت کے لیے نازل ہوئی جو خشک سالی کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اور حقیقت میں وہ ایمان نہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے مدینے کے راستے میں گندگیاں کیں اور وہاں کے بھاؤ گراں کر دیے، چیزیں مہنگی کر دیں، ایسے انہوں نے معاملات کیے جس سے چیزوں کے دام بڑھ گئے۔ صبح و شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے ہمیں کچھ دیجئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔
قالت الاعراب آمنا، دیہاتی بولے ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے محبوب آپ فرمائیے تم ایمان نہ لائے، یعنی سچے دل سے تم ایمان نہ لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا، اور ظاہر میں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا. مسئلہ، محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں. دل میں ایمان نہ ہو، صرف زبانی اقرار کرے تو اس کا اعتبار نہیں، اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا. اطاعت اور فرما برداری اسلام کے لغوی معنی ہے. اسلام کے لغوی معنی ہے اطاعت، فرما برداری، اور ایمان کے لغوی معنی ہے یقین کرنا. لیکن شرعی معنی اسلام اور ایمان ایک ہیں، کوئی فرق نہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے، ظاہراً اور باطناً، صدق و اخلاص کے ساتھ، نفاق کو چھوڑ کر، یعنی نفاق چھوڑ دو، ظاہر میں بھی سچائی ہو، اخلاص ہو، اور باطن میں بھی. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، تمہاری نیکیوں کا ثواب کم نہ کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کیا، اپنے دین میں اور اپنے ایمان میں انہوں نے شک نہ کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں، یعنی ایمان کے دعوے میں وہی سچے ہیں. جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں تو اعراب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیہاتی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم مومن مخلص ہیں. اس پر اگلی آیت نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. مومن کا ایمان بھی اللہ جانتا ہے اور منافق کا نفاق بھی اللہ جانتا ہے. تمہارے بتانے اور خبر دینے کی حاجت ضرورت نہیں. یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محبوب آپ فرمائیے اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور مومن ہو تو تم نے کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اسلام کی دولت دی. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اس سے تمہارا کوئی حال چھپا نہیں، نہ ظاہر نہ مخفی. سورہ حجرات کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ میں جن برائیوں سے ہمیں روکا گیا
اور یہ درس دیا گیا کہ یہ برائیاں نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اے کریم مالک، اے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی پر بہتان تہمت لگانے سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کا دل دکھانے سے، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اے مالک، ہم کمزور ہیں، تو کرم فرما، ہمیں سچی پکی توبہ عطا فرما، توبہ پر استقامت دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں، امام حسن امام حسین کے صدقے میں، کہ آج کے بعد ہم کبھی یہ گناہ نہ کریں۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو، اپنے بندوں کو ہم سے راضی فرما، ہمیں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی حضور غوث اعظم کے صدقے میں، سید الشہداء کے صدقے میں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت میمونہ خاتون جنت کے صدقے میں اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ